السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام اور میری عزیز ماں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی توبہ کرنے کی بزرگی اور اس کا طریقہ۔ جاننا چاہیے جیسے بخار، کھانسی، نمونیا، خارش وغیرہ بیماریوں کا علاج ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی بیماریوں کا علاج توبہ کرنا بتلایا ہے۔ جیسے بخار، کھانسی، زکام، نمونیا وغیرہ کا دوا، جیسے کہ بخار وغیرہ بیماریوں سے آدمی کا بدن کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے، یعنی جب بخار وغیرہ آتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، انسان پورا کمزور ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی ایمان گناہوں کی بیماریوں سے کمزور اور ناقص ہو جاتا ہے، یعنی جب شخص گناہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بیماری لگ جائے تو بہت جلدی توبہ کرے، اس کو بدن سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو ایسے بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں کہ جو بندہ ایمان لایا اور پھر توبہ کیا تو اللہ رب العزت اس کو برائی کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو دیکھیے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ کہ گناہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، یعنی دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے تو وہ جو گناہوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کلام کرنا فضول ہے۔ دوسرے وہ لوگ کہ گناہ کو چھوڑ دیتے لیکن پھر ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کو چھوڑ دیتے، توبہ کر لیتا مگر واپس ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے، اس کے بعد پھر پاؤں پھسل جاتا ہے اور اسی پریشانی میں عمر گزر جاتی ہے، یعنی معافی مانگ لے، توبہ کر لیتے، پھر گناہ کر لیتے، پھر توبہ کر لیتے، پھر گناہ کر لیتے، اسی طرح ان کی عمر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے ان کا گناہ نہیں چھوٹتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس بندے نے توبہ کی تو اور ایمان لائے میرے اوپر، نیک اعمال کی تو اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اور اس کا جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا علاج توبہ ہے، اور یہ توبہ کا نسخہ بہت مفید ہے۔ جو شخص تھوڑا سا بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوگا وہ ضرور گناہ چھوڑنا چاہے گا، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتا ہوگا، اللہ رب العزت کا اس سے خوف ہوگا، جہنم کا ڈر ہوگا، تو گناہ کرنا ضرور چھوڑ دے گا اور اللہ رب العزت سے توبہ کر لے گا۔ داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، داغ تیرے دامن کا دھلے نہ دھلے، نیکی تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔ آج ہی گناہوں سے کر توبہ، آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتہ کل آپ کھلے نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بتلا دیا کہ توبہ کرنے سے گناہ کی عادت، اس کا تقاضا بدل جاتا ہے، یعنی توبہ کرنے سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، اس کی عادت بدل جاتی ہے۔ یہ ایک بے محنت بوٹی ہے، اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، یعنی ایک بے محنت بوٹی، یعنی دوائی ہے یہ ایک، اس بوٹی کی بڑی تاثیر ہے مگر اللہ تعالیٰ کے بدلے ہوئے علاج کی کوئی قدر نہیں کرتا، یعنی توبہ یہ بے محنت بوٹی، اس کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی اور اللہ رزق کے اس علاج کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، آپ اس کو آزما کر دیکھو، اثر نہ ہو تو پھر شکایت کرنا، یعنی جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ عزت معاف کر لے گا۔ اگر نہ کرے جب کہنا، شکایت کرنا، بس جب گناہ ہو جائے کرے توبہ کر لیا کرو، اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، غرض ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا لازمی کر لو، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے ہوئے گناہ کی بیماری بالکل نکل جائے گی، یعنی گناہ ہوتا جائے پھر توبہ کرتے جاؤ، اللہ رب العزت معاف بھی کرنے والا، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، چاہیے کہ گناہ کرے تو توبہ کر لے، گناہ کرے پھر توبہ کر لے، ایک نہ ایک دن اس کی عادت چھوٹ ہی جائے گی۔ تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے بتلایا ہوئی اس علاج کا یہ اثر ہوگا کہ وہ گناہ ساری عمر نہیں چلے گا، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بندہ بار بار خدا کے سامنے توبہ کرے پھر گناہ چلتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے چاہے مرد ہو یا عورت ہر گناہ کے بعد توبہ کر لی، وہ گناہ اس پر اڑا نہ رہے گا، اگرچہ اس نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی آسان تدبیر بتائیے، جب گناہ ہو جائے توبہ بھی کر لیا کرو، مگر یہ بات ہے جب شیطان نے دیکھا کہ بڑا تاثیر والا نسخہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ عزت نے فرمایا کہ انسان اگر دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کرے، اگر توبہ کرے تو اللہ عزت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ مگر جب شیطان نے اس نسخے کو دیکھا کہ بڑا آسان اور تاثیر دار نسخہ ہے تو لوگ اس کی برکتیں اور گناہوں سے کرنے سے پرہیز کریں گے، جو میں نے کوششیں کی اور ساری مٹ جائے گی، یعنی شیطان کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کوشش کی، جو تدبیر اپنائی ہے وہ ساری مٹ جائے گی۔ تو اس نے دھوکہ دیا اور یہ سمجھا دیا کہ جب توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر ایسی توبہ کیا فائدہ، یعنی شیطان نے انسانوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ تم گناہ کرو پھر توبہ کرو گے، پھر وہ گناہ ہو جائے تو ایسی توبہ کا کیا فائدہ، پھر انسان توبہ نہیں کرتا۔ تو میری ماں اور بہنوں عزیزوں، توبہ ہر حالت میں کرنا ضروری ہے اور مفید ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ بے امیدی کی بارگاہ نہیں ہے، اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہو تب بھی لوٹ آؤ، بے امیدی نہ ہو۔ افسوس ہے کہ اللہ اس کے رسول کا بتلایا ہوا ایسا مفید نسخہ مگر شیطان برتنے نہیں دیتا۔ کتنا آسان اور کتنا مفید ہے کہ توبہ 70 دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، مگر یہ نسخہ 10 5 دفعہ
دے گا مگر توبہ ایسی ہو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہو. یعنی توبہ کیسی ہو؟ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. پہلے وضو کرو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، پھر خوب دل لگا کر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور وعدہ کرو پھر ایسا کام نہیں کرے گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گی. یعنی نماز پڑھ کے شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کہے، اللہ رب العزت سے وعدہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا واپس، بس فارغ ہو جاؤ. اگر گناہ پھر ہو جائے پھر ایسا ہی کرو. اس کے بعد دیکھو گے کہ وہ گناہ کی بیماری کس طرح دور ہو جائے، کیونکہ جب کوئی اس کی پابندی کرے گا، جب گناہ دور ہو جائے گا، ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ بھی کر لیا کرے تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا. یعنی جب بندہ گناہ کرتا جائے، بار بار توبہ کرتا رہے گا تو شیطان اس عمل سے عاجز ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور خود بخود پیچھا چھوڑ دے گا. یہ حکمت ہے کہ توبہ کرنے میں جب شیطان پیچھا چھوڑ دے گا تو ظاہر بات اچھے کام ہونے لگیں گے. یعنی جب شیطان ہی پیچھے نہیں پڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ برے عادتوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. میری بہنوں توبہ کر لیا کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیا کرو. قرآن و حدیث سے اچھی طرح بات ثابت ہو گئی، جب گناہ ہو جائے تو اسی طرح توبہ کر لیا کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو. کیسی سستی اور آسان بوٹی ہے اور کتنا بہترین نسخہ ہے. یعنی کتنا اچھا اور کتنا آسان نسخہ ہے کہ کس چیز مطلب گناہوں کی بیماریوں کے لیے کتنی اچھی بوٹی، کتنی اچھی دوا ہے کہ اس سے ہماری بدنی کمزوری اور ایمان پختہ ہوگا. اگر اب بھی کوئی اس کو نہ پڑھتے تو سمجھا جائے گا اس کی قسمت پھوٹ گئی. یعنی اتنے آسان نسخہ، اتنی اچھی بوٹی کہ اللہ رب العزت نے فرما دی کہ 70 دفعہ بھی گناہ کرو پھر توبہ کر لو تو معاف کر دوں گا. اپنا علاج ہی نہیں کرانا چاہتا، یعنی اس کو بوٹی ہی بتا دی، ہر دوائی کے بارے میں بتا دیا مگر وہ اپنا علاج کروانا ہی نہیں چاہتا، خدا کی پکڑ سے ڈرتا ہی نہیں. اس کو یہ کہا جائے گا اس کی الطاف تو عام شہیدی سب پر، اس کی الطاف تو عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد اگر تو اس قابل ہوتا. تو سامعین کرام، میرے عزیز اور ماں اور بہنوں، آخر میں اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل میں اللہ اس کے رسول کی رضا نصیب فرمائے، اور جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.